اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا تھا چند شبہات کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی ان شبہات کی تردید اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت، لہٰذا وہ اس کا حکم نہیں دے سکتا. ہم لوگ صرف کھانے پینے مر جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جب خدا کو ہماری عبادات کی ضرورت ہی نہیں تو نبی بھیجنا بیکار ہے. اچھا مان لو کہ عبادات ضروری ہے تو ان کے لیے نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم عقل سے ہی معلوم کر سکتے ہیں. اللہ نے ہم کو عقل اس لیے تو دی ہے جسے ہماری عقل اچھا کہے وہ اچھا، جسے برا کہے وہ برا. اچھا مان لو کہ نبی بھیجنے کی ضرورت ہے تو نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ فرشتے ہونے چاہیے، کیونکہ ان کی غیبت دلوں میں بہت ہوتی ہے، وہ کھانے پینے اور دوسری ضروریات سے پاک ہوتے ہیں. اچھا مان لو کہ انسان ہی نبی ہونا چاہیے تو وہ کوئی امیر کبیر بادشاہ ہونا چاہیے جس کی سرداری اور مالداری سے تبلیغ خوب ہو، نہ کہ نوح علیہ السلام جیسا ظاہری مسکین انسان. لہٰذا نوح علیہ السلام کو یا تو دیوانگی یا ان پر شیطان نے اثر کر لیا ہے جس سے وہ اپنی وہمیات کو وحی الہی سمجھ بیٹھے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ان کے اعتراضات تھے، شبہات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے شبہات کی اس اپنی آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے تردید فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے اب عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرمانے کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے. یہ تعجب کا جو جملہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ ناراضگی کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا. تعجب سے کبھی اقرار کرنا مقصود ہوتا ہے اور کبھی کبھی تعجب سے انکار کرنا مقصود ہوتا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تعجب خیز معجزات لوگوں کو دکھاتے تھے تو جو مومن ہوتے تھے کہ وہ تعجب کرتے تھے کہ کتنے اچھے معجزات ہیں، کتنے اعلیٰ معجزات ہیں، اور وہ ان معجزات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت پر ایمان لاتے تھے اور ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے. لیکن یہی تعجب خیز معجزات جب کفار و مشرکین دیکھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، اور وہ اپنے کفر میں، شرک میں، اپنے طغیان میں، سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جاتے تھے. تو تعجب کبھی اقرار کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ مومنین کرتے تھے، اور کبھی کبھی انکار کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسے کافر و مشرکین کرتے تھے. یہاں پہ دوسری قسم کا تعجب مراد ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تمہیں اچنبھا ہوا، تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، ذکر آیا، تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا. ذکر سے مراد یہاں پہ خود حضرت نوح علیہ السلام کی ذات ہے یا پھر
وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل فرماتا تھا، یا پھر احکام شرعیہ مراد ہے، یا وہ صحیفے جو حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے؟ یعنی تم کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مجھ کو مبعوث فرمایا، یا میرے اوپر وحی الہی جو آتی ہے اس پر تعجب ہو رہا ہے، یا احکام شرعیہ جو میں تم کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تم کو تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی نسبت اپنی قوم کی طرف فرمائی کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، اس لیے تم کو تعجب ہو رہا ہے، کیونکہ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والے کے، پرورش کرنے والے کے۔ تو اے لوگوں تم کو بالکل تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش فرمانے والا ہے، تمہارے جسم کی بھی، تمہارے روحانیت کی بھی۔ تمہارے جسم کی اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی اور فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تمہارے جسم کی پرورش کے لیے ظاہری غذاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو جو تمہارا رب تمہارے جسم کی پرورش فرمانے والا ہے تو وہی تمہارا رب تمہارے روحانیت کی بھی پرورش فرمانے والا ہے۔ اور جس طریقے سے جسم کی پرورش کے لیے غذائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ویسے ہی تمہارے روحانیت کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان، عبادات اور نبیوں کو پیدا فرمایا۔ تو اب تمہارے جسم کی پرورش تو ہو رہی ہے، اب تمہاری روحانیت کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس لیے تم کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں خود تمہارے رب کا کیا ہوں؟ فرستادہ ہوں، تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور تمہیں تعجب ہوتا ہے علی رجل منکم کہ ایک نصیحت آئی تم میں ایک مرد کی معرفت، یعنی تمہیں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں ان کے سارے اعتراضات کا، ان کے سارے شبہات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو عبادت کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو تمہارے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم کو اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے غذائیں پیدا فرمائی اور بیماریاں پیدا فرمائی، اس کے لیے شفا پیدا فرمائی، وہ کس لیے پیدا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ غذاؤں کو، شفاؤں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ اس لیے عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں ضرورت ہے۔ جس طریقے سے تم غذائیں اختیار کرتے ہو، ویسے ہی تم کو عبادت اختیار کرنا چاہیے۔ ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہم عقل کے ذریعے اچھی بری چیزیں پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز عقل کے ذریعے نہیں پہچانی جا سکتی۔ ایک شخص اپنی عقل سے کاشتکاری اور ساری صنعتیں نہیں کر سکتا، اپنے کام میں، اپنے حرفت میں، اپنے پیشے میں دوسرے کا محتاج ہوا کرتا ہے، اس لیے عقل سے ہر کام نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ اچھا چلو نبی بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتہ اگر اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا تو تمہارے اندر اتنی سخت ہی نہیں تھی کہ تم فرشتے کو دیکھ سکتے، فرشتے کی شکل و صورت کو تم دیکھ سکتے، یہ تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، سب کے الگ الگ کام ہیں، فرشتوں کے الگ کام ہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبی اچھا ٹھیک ہے بھیج رہا ہے انسان میں سے، تو نبی کوئی امیر کبیر شخص ہونا چاہیے، بادشاہ ہونا چاہیے، سلطان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ کو، ایک سلطان کو، امیر کبیر شخص کو نبی بنا کر بھیجتا تو بعد والے یہ کہہ سکتے تھے کہ اس نے اپنی بادشاہت کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، اپنے مالداری کے ذریعے لوگوں پر اپنی دھاگ جمائی، لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان سے ایک سادے آدمی کو اس لیے نبی بناتا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، تاکہ دوسروں کو بعد میں یہ موقع نہ ملے کہ امیر کبیر شخص تھا، ہم نے عبادت قبول کر لی تھی، ہم نے یہ اطاعت تسلیم کر لی تھی، اب نہیں ہم کرنے والے۔ جب غریب آدمی آئے گا ظاہری اعتبار سے، جب مسکین آدمی آئے گا ظاہری اعتبار سے، جب سادہ آدمی آئے گا، جب اس کی نبوت کو لوگ تسلیم کریں گے تو دل سے تسلیم کریں گے، یہ بادشاہت کے ذریعے، سلطانیت کے ذریعے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں ایک مرد کی معرفت، تمہارے درمیان ایک نصیحت آئی، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وہ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو کہ وہ تمہیں ڈرائیں اور تم ڈرو، وہ تمہارے پاس آ کے اللہ کے عذاب سے ڈرائے، حشر کے عذاب سے ڈرائے، برزخ کے عذاب سے ڈرائے، اور حشر کے بعد ہونے والے جہنم کے عذاب سے تم کو ڈرائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم پر رحم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نبی کو جو ہے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا